اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات یہ 4 دن ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر اپنے ملک کے جید علماء سے گفتگو کرواتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے۔ ہمارے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور علوم قرآنی ہم تک منتقل کرتے ہیں، لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ہمارے ملک کے ایک ممتاز مفتی صاحب کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کچھ سوالات ہم پورے ملک کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ کرتے ہیں، ان سوالات کو بھی ہم مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ وجہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں کوئی مسئلہ باقی نہ رہے، کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ مفتی صاحب قرآن و سنت کی روشنی میں ایک ایک مسئلہ بالکل وضاحت کے ساتھ اس کا حل بیان کر دیتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد زبیر صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد زبیر صاحب سے کون واقف نہیں؟ ہمارے ملک کا معروف، مقبول اور محبوب نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، نائب محتمم جامعہ صفہ، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل۔ مفتی محمد زبیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ نبا اور آیات 17، 18، 19 اور 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا صدق اللہ العظیم۔ بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے جس روز سور میں پھونک ماری جائے گی، تم فوج در فوج نکل آؤ گے اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محمد رزین صاحب تنزانیہ سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ میرا ایک دوست ہے مفتی صاحب جو شکار کا شوقین ہے، بندوق سے جانوروں اور پرندوں کا شکار کرتا ہے اور بندوق چلاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، تو کیا اس طرح شکار حلال ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جو جانور یا پرندے انسان اپنے استعمال میں لانا چاہے تو اس کے ذبح کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ذبح اختیاری اور ایک ہوتا ہے ذبح اضطراری۔ ذبح اختیاری تو وہ ہے جیسے گائے، بیل، بھینس، اونٹنی، بکرا، بھیڑ، دمبا ہم ذبح کرتے ہیں، باقاعدہ پکڑتے ہیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تکبیر پڑھ کر گردن پر چھری پھیرتے ہیں اور جیسے قربانی کے اندر جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ذبح اختیاری۔ بعض جانور وہ ہوتے ہیں کہ جو ہیں تو حلال لیکن ان کو اس طریقے سے پکڑ کر ذبح کرنا ممکن نہیں ہوتا، مثلا پرندے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ جانور کے جو حلال ہیں اور جنگلوں کے اندر رہتے ہیں، وحشی ٹائپ کے ہیں،
ان کو پکڑنا ممکن نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں ان کے لیے جو ذبح ہوتا ہے وہ ذبح اختیاری نہیں ہوتا، ذبح اضطراری ہوتا ہے۔ ٹھیک، اور ذبح اضطراری کا مطلب کیا ہے؟ ذبح اضطراری کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر تیر مارا جاتا تھا، اور وہ تیر جو کہ نوکدار ہو، وہ تیر جو کہ باقاعدہ دھاری دار نوک پر مشتمل ہو، جس کی جو نوکیلا ہو اور دھاری دار ہو اور حارقہ نہ ہو بلکہ جارحہ ہو، یعنی وہ تیر کہ جو باقاعدہ کاٹنے والا ہو، قاطعہ ہو، ٹکڑے کرنے والا ہو، تو ایسے تیر سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اگر جانور کو مارا جائے تو وہ جانور شرعاً حلال ہوتا ہے۔ اس میں اس کو باقاعدہ ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے تیر مارا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے تیر چھوڑا، جانور پرندے کو لگا، وہ جانور حلال ہے۔ لیکن انیق صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ رزین صاحب نے جو تنزانیہ سے پوچھ رہے ہیں، اس میں اصل جو مسئلہ پوچھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ کیا آج کے دور میں جب گولی استعمال کی جائے گی، اب تو تیروں کا استعمال کم ہے، تو اب جو گولی استعمال کی جائے گی تو کیا گولی کے اندر بھی یہ بات ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اگر آپ نے جانور کو ذبح پھینکا، پرندے کو مارا، جانور کو مارا، تو کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ اس سلسلے میں قابل غور نقطہ صرف اور صرف ایک ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے، جو گولی ہے وہ چوٹ لگا کر کے مارتی ہے یا کاٹ کے مارتی ہے، جارحہ ہے یا قاطعہ ہے؟ اگر آگ لگاتی ہے گولی، بعض گولیاں ہوتی ہیں جو جا کر کے آگ لگاتی ہیں، تو ایسی صورت میں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے بھی اگر آپ گولی مارو گے وہ جانور اور پرندہ حلال نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے کاٹا نہیں ہے، اس نے آگ لگائی ہے، اچھا، جلا دیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر چوٹ کے لگنے کی وجہ سے وہ جانور یا پرندہ ہلاک ہے تو بھی حلال نہیں، لیکن اگر کاٹنے کی وجہ سے ہے تو ایسی صورت میں اس کا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر گولی کا چلانا، جانور یا پرندے کو مارنا، وہ شرعاً حلال ہے اور اس جانور اور پرندے کو کھایا جا سکتا ہے۔ اب یہ ہے بنیادی قانون۔ اب دیکھا یہ جائے گا، اچھا یہ جو قانون ہے یہ ہم نے کہاں سے نکالا؟ یہ خود حدیث میں آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ما اصابک بعرض، یعنی مختلف قسم کے الفاظ آ رہے ہیں کہ جو کسی چیز کے چوٹ لگنے یا چوڑائی میں لگنے کی وجہ سے اگر پرندہ ہلاک ہوتا ہے تو فرمایا اس کو مت کھاؤ، صحیح ہے، لا تاکل ما خزق، جو پھاڑ دے، صحیح ہے، جو اگر کاٹتا ہے یا پھاڑ دیتا ہے تو حدیث کے اندر آ رہا ہے کہ اس کو تم کھا سکتے ہو، جو صرف اور صرف یہ کرے کہ چوٹ لگنے کی وجہ سے اگر وہ پرندہ مرتا ہے تو اس کو مت کھاؤ۔ یہ کرائٹیریا، یہ معیار خود احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، ایک نہیں کئی ساری احادیث ہیں۔ حضرت اکراش بن زبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، ترمذی کے اندر کئی ساری روایتیں ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو باقاعدہ شکاری صحابی تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکار سے متعلق بہت سارے سوالات پوچھے، تو ان کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں ارشاد فرمائی۔ اس تفصیل کو سامنے رکھ کر کے ہم آج گولی کا یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر گولی حارقہ نہ ہو، گولی جارحہ نہ ہو، بلکہ گولی دھاری دار کی طرح ہو، کاٹنے والی ہو، پھاڑنے والی ہو، تو ایسی صورت میں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے شکار کرنا جائز ہے اور اس کو کھانا بھی حلال ہے۔ اب یہ بات کہ کون سی گولی کون سی قسم کے اندر داخل ہے، یہ پھر موجودہ زمانے کے جو ماہرین ہوتے ہیں ان کا کام ہے۔ البتہ مفتیان کرام نے چونکہ یہ مسائل بار بار پوچھے گئے، تحقیق کرنے کے نتیجے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ 303 کی جو گولی ہے یا کلاشن کوف کی جو گولی ہے، اس سے اگر کوئی جانور یا پرندہ ہلاک کیا گیا وہ حلال ہے، اچھا، اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا گیا ہے۔ اچھا، البتہ وہ گولی انیق صاحب کے جو کارتوسوں پر مشتمل ہے، جس کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں یا کارتوس ہوتا ہے، اگر اس سے مارا گیا وہ چوٹ سے اور آگ سے ہلاک ہوتا ہے پرندہ، وہ حلال نہیں ہے۔ تو جو اسلحہ جیسا کہ 9mm پستول ہے، 303 کی گولی ہے، کلاشن کوف کی گولی ہے، اس کے بارے میں موجودہ دور کے اہل فتویٰ حضرات نے یہی فتویٰ دیا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر یا بسم اللہ کہہ کر کے اگر آپ وہ گولی چلاؤ گے، پرندہ یا جانور ہلاک ہوگا، یہ شرعاً حلال ہے، چاہے بعد میں زندہ ہونے کی حالت میں ذبح کرنے کا موقع نہ بھی ملے۔ اگر آپ کو موقع نہیں ملا، الگ سے وہ ابھی تک سانس ہے اور جا کر کے ذبح کر،
موقع نہیں ملا تو کوئی حرج کی بات نہیں، وہ اگر مر گیا ہے تو آپ اس جانور اور پرندے کو کھا سکتے ہیں۔ یہ ہے ان کے جواب کا تفصیلی جواب۔ کلیئر، ایک ایک بات واضح ہو گئی۔ محمد ابراہیم صاحب ہیں لاہور سے، سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب کیا زکوٰۃ رمضان میں ہی دینا ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں دینا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ سال پورا ہونے پر ہی دینا ضروری ہے۔ نصاب کے بقدر مال پر جب سال پورا ہو جاتا ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اب وہ سال ربیع الاول میں بھی پورا ہو سکتا ہے، ٹھیک، وہ سال جمادی ثانی میں بھی پورا ہو سکتا ہے، رجب میں بھی پورا ہو سکتا ہے، شوال میں بھی پورا ہو سکتا ہے۔ جب وہ سال پورا ہو تب دے۔ ہمارے ہاں لوگوں کے اندر خاص طور پہ بر صغیر میں یہ ایک بات چلتی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ سن رکھی ہے نا حدیث کہ اگر رمضان کے اندر 1 روپیہ خرچ کرتے ہو تو 70 روپے کے برابر ثواب ملتا ہے، 1 فرض پڑھتے ہو تو 70 فرضوں کے برابر، نفل پڑھتے ہو تو فرض کے برابر۔ تو اس حرص میں، طمع اور دینی لالچ میں، جو کہ اچھی بات ہے، مستحسن جذبہ ہے، اس لالچ کے اندر ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کا سال پورا ہو رہا ہے رمضان میں وہ زکوٰۃ دے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تھوڑا بہت آگے پیچھے شعبان میں فرض کرو اس کا سال پورا ہو رہا تھا وہ رمضان میں دے دیتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ شوال میں پورا ہو رہا تھا وہ رمضان میں دے دیتا ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جو اصل خرابی کی بات ہے، وہ خرابی کی بات کیا ہے؟ خرابی کی بات یہاں پر یہ ہوتی ہے، سال پورا ہو رہا ہے ربیع الاول میں اور آپ انتظار کر رہے ہیں اور مال کو دبا کر کے بیٹھے ہوئے، آپ نے مال کو روک لیا ہے، نہیں جی میں تو اب چاہے کوئی علاج کے لیے دوائی اور میڈیسن کے لیے میرے پاس پیسے مانگنے آئے میں تو نہیں دوں گا، مجھے تو رمضان میں دینا ہے کیونکہ اس میں ثواب اجر زیادہ ملتا ہے۔ کوئی کھانے کو نان شبینہ کا محتاج، راشن چاہیے، آپ کے پاس آتا ہے، نہیں جی میں تو رمضان میں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کسی کا آپریشن کروانا ہے، کسی کا علاج کا مسئلہ ہے، کسی کی کوئی اور ضرورت ہے، کوئی مقروض ہے بیچارہ اور قرض خان ہے، اس کی زندگی اجیرن کر کے رکھیے، اور آپ ان ساروں کے جواب میں یہ بولے نہیں جی میں تو رمضان میں ادا کروں گا، تو یہ خلاف شریعت کام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے۔ ربیع الاول کے اندر سال پورا ہوا ہے، اب آپ مال کو روک کر کے رمضان تک لے کر کے جائیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ آپ زکوٰۃ ادا کریں، ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ شریعت نے آپ کو اس کی اجازت دی ہے، گنجائش دی ہے کہ آپ بوقت ضرورت بقدر ضرورت یعنی آہستہ آہستہ زکوٰۃ ادا کریں۔ آپ کے پاس ربیع الاول میں ایک ضرورت مند آ گیا، آپ اس کو دے دو، اور اس کے علاوہ آپ کو ربیع الثانی کے اندر ٹھیک ہے آپ تھوڑا تھوڑا لیکن بہت زیادہ تاخیر کرنا، ڈیلے کرنا، مال کو روک کے بیٹھ جانا، رمضان کا انتظار کرتے رہنا، یہ سب خلاف شریعت باتیں ہیں، اس کا شریعت اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس زکوٰۃ کی رقم کو پورے سال میں تقسیم کر لیں سال پر اور رفتہ رفتہ دیتے چلے جائیں۔ مفتی صاحب کیا اگلے سال کی زکوٰۃ میں اس سال دے سکتا ہوں؟ بالکل دے سکتے ہیں، پیشگی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، اچھا، ایڈوانس میں زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اسی سے وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کہی کہ شریعت نے انفع للفقراء، آپ اندازہ لگائیے انیق صاحب اس کی ذرا لاجک پر بھی، عصر کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں جب تک عصر کا وقت داخل نہ ہو؟ نہیں۔ عشاء پڑھ سکتے ہیں ظہر میں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ جزاک اللہ۔ جو زکوٰۃ کا شرعی حکم ہے وہ بھی آپ اسی وقت دیں گے جب سال پورا ہو، لیکن اسلام نے یہ دیکھا کہ زکوٰۃ غریبوں کو دی جاتی ہے، ان کی ضرورت اگر آپ کے سامنے اس طرح کی آ گئی ہے کہ آپ یہ سال کی زکوٰۃ ادا کر چکے لیکن آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اگر میں اس کو نہ دوں تو اس بیچارے کی ضرورت پوری نہیں ہوگی، شریعت نے یہاں اپنے حکم کے اندر ہی تبدیلی پیدا کر سبحان اللہ، اور فرما دی ہے شریعت نے ایڈوانس میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، پیشگی طور پر دی جا سکتی ہے، تاکہ کسی طرح غریب کا کام نہ رکے، اس کا کام پورا ہوتا رہے، اس کو غذا خوراک ملنی چاہیے، اس کو لباس ملنا چاہیے، اس کے اوپر شفقت۔ انفع للفقراء، قدم قدم پر زکوٰۃ کے باب میں جتنے احکام فقہ آتے ہیں ان سب میں ایک ہی لاجک کو پیچھے رکھا گیا ہے، ہر وہ کام کیا جائے گا زکوٰۃ میں جس میں فقراء کا فائدہ ہوگا، سبحان اللہ، ہر وہ کام کیا جائے گا جس میں فقراء کا فائدہ ہوگا، کیونکہ الخلق عیال اللہ، یہ تمام جو مخلوق ہیں یہ اللہ کا کنبہ ہیں، اللہ اکبر، ان کی مدد کی جائے، ان کا استحصال نہ ہو، یہ غریبی، فقیری، مفلسی ان کے پاس سے چلی جائے، سال بھر ان کی مدد کی جائے، محض رمضان ہی میں نہیں۔ رمضان جیسا آپ نے واضح کر دی بات کہ رمضان میں ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ خواتین کے لیے قبرستان جانا کیسا ہے؟ محمد ناصر صاحب کا سوال ہے پشاور سے۔
دیکھیں گزارش یہ ہے کہ خواتین کے لیے قبرستان میں جانے سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو قسم کی احادیث ہمارے سامنے آتی ہے. ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ زوارات القبور، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر. یعنی جو قبرستان جاتی ہیں، قبروں کی جا کر کے زیارتیں کرتی ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. البتہ ایک اور حدیث ہے اس کے بعد، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، پہلے میں نے تمہیں منع کر دیا تھا قبروں کی زیارت کرنے سے، اب اجازت ہے تم زیارت کر سکتی ہو. اور کر سکتی ہو، کر سکتے ہو، دونوں اس کے اندر آیا ہے. جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، لیکن فقہا لکھتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کا صیغہ قرآن و حدیث کے اندر استعمال ہوتا ہے تو اس میں بالغ عورت مرد دونوں شامل ہوتے ہیں، خطاب دونوں کو ہوتا ہے، شریعت کے احکام دونوں کے لیے. لہذا اس حدیث کی بنیاد پر اجازت ہے، خواتین جا سکتی ہیں. البتہ ان دونوں قسم کی احادیث کو سامنے رکھ کر کے اور بھی کئی احادیث ہیں، حضرات فقہائے کرام نے اس کے بارے میں تفصیلات بیان کی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ممانعت فرمائی تھی تو ممانعت کیوں فرمائی تھی؟ آج بھی اگر اس ممانعت کا ریزن، اس کے اسباب پائے جائیں گے، آج بھی ممانعت ہوگی. اگر اجازت دی گئی تو اجازت کیوں دی گئی؟ اس صورت میں اجازت دی گئی جبکہ یہ سارے فتنے اور خرابیاں نہ ہوں. تو آج بھی اگر وہ فتنے، وہ فساد، وہ خرابیاں نہیں ہوں گی تو آج بھی اجازت ہوگی. اصل دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ اسباب کیا ہیں. تو یاد رکھیے، میں لگاتار اس کو جلدی جلدی سنا دیتا ہوں. اگر خواتین جماعت بنا کر کے جائیں، خواتین زیب و زینت کر کے جائیں اور اس کا اظہار کرتے ہوئے جائیں، خواتین میں سے کوئی خاتون وہاں جا کر کے ماتم کرے یا شق جیوب یعنی کپڑے پھاڑے، رونا دھونا کرے، آوازیں نکالے، چیخے چلائے، شور کرے یا تقدیر کے خلاف باتیں کرے، نعوذ باللہ. جیسا کہ ہمارے ہاں بر صغیر کے اندر بعض خواتین اس طرح بچہ مر گیا یا گھر کا کوئی فرد مر گیا تو صبر کرنا چاہیے نا. قرآن و حدیث کے اندر صبر کا تاکیدی حکم ہے، فرض ہے صبر کرنا. ہاں جتنا صبر کرو گے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والے کو بغیر شمار تول اور حساب کے اللہ رب العزت اجر عظیم عطا فرماتے ہیں، ثواب عطا فرماتے ہیں. ہمارے ہاں بعض خواتین کیا اسرائیل کو ہمارا ہی گھر لگ گیا تھا؟ کیا ہم ہی نظر آئے؟ کیا یہ موت کے لیے موت نے ہمارے گھر دیکھ لیا؟ کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ نے ہمارے ہی بیٹے کو مارنا تھا؟ نعوذ باللہ. اس طرح کی باتیں سب خلاف شریعت ہے اور حرام اور ناجائز ہے، صبر کرنا چاہیے. اب بات یہ ہے زیب و زینت کا اگر اظہار نہ کرے، با جماعت ہو کر کے نہ جائے، خاتون پردے کا پورا اہتمام کر کے جائے، وہاں جا کر کے شق جیوب یعنی کپڑے پھاڑنے کا کام نہ کرے، ماتم نہ کرے، چیخے نہیں، چلائے نہیں، تقدیر کے خلاف باتیں نہ کرے، اگر یہ ساری کنڈیشن پائی جائیں تو خاتون کے لیے قبرستان جانا جائز ہے. اس کی اجازت ہے، اس کی اجازت جا سکتی ہے. اچھا، یہ جو اصول آپ نے بیان فرمایا، اس اصول کا اطلاق ہر جگہ ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے نا؟ جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، اگر جیسے ہم جو پردے کے احکام پہ بات کرتے ہیں، سورہ نور، سورہ احزاب ہمارے سامنے ہے، قرآن کریم بیان کرتا ہے، علت بیان کرتا ہے. اگر ویسے معاملات نہ ہوں تو کیا پردے کے احکام، حجاب کے احکام تبدیل ہو سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں پردے کے احکام کے حوالے سے سختی پیدا ہوتی چلی جائے گی جب یہ فساد اور فتنہ زیادہ ہوتا چلا جائے گا، یہ کم ہوتا چلا جائے گا، پردے کے احکام میں رخصت و رعایت آتی چلی جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے اصل کے اندر. کیوں قرآن و حدیث کے اندر کہا گیا ہے فتنہ، ریزن ہے فتنہ. فرض کریں ایک بات ہے، فرض کریں اگر خاتون کی صورتحال یہ ہے کہ یہ ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں، اب سختی آئے گی، اب بہت زیادہ شدت آئے گی کہ بھائی وہ زیب و زینت کا اظہار کرتی ہے، فتنہ کا اظہار کرتی ہے اور باتیں کرتی ہے، لوگوں کو جا کر کے دکھاتی ہے، اپنی خوشبو لگاتی ہے، زیورات دکھاتی ہے. اب یہ ناجائز ہوگا، لوگوں کا ماحول خراب ہو رہا ہے. اب سختی آئے گی، چہرے کا بھی پردہ کرنا ہوگا، ہاتھوں کا بھی پردہ کرنا ہوگا، پیروں کا پردہ بھی کرنا ہوگا. یہ ساری سختی آتی چلی جائے گی. ہاں اگر اس میں سے کچھ نہیں ہے، مثلا فرض کرے حرمین شریفین میں خواتین ہیں، صحیح ہے، وہاں عام طور پر اس طرح کا کوئی فتنے کا معاملہ نہیں ہوتا. اب اگر فرض کرے کہ خاتون عبایا پہن لیتی ہے، فرض کریں کہ عورت اپنے جسم کو ڈھانک لیتی ہے، جیسا کہ سورہ احزاب کے اندر ہے یا ایھا نبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ
کہ جلباب، کپڑا، حجاب، عبایا یہ آپ ڈھک کر کے جسم کو کور کر کے جایا کریں تو ٹھیک ہے، اس میں اب اتنی زیادہ سختی نہیں ہوگی کہ جناب وہ بہت زیادہ ہر چیز کو کور کرے، حتیٰ کہ یعنی کہ چہرے پر وہ جو کور ہوتا ہے وہ پہن لے، اور جو ہے نا اپنے پیروں کے اوپر جو ہے نا ساکس پہن لے، یہ ضروری نہیں ہے۔ جہاں تک چہرے کا تعلق ہے انیق صاحب وہ بھی اسی کے اندر ہے، جتنا زیادہ فساد اور فتنے کا ماحول اور سختی ہوگی تو سختی آتی چلی جائے گی، جہاں ماحول میں اس طرح کا نہیں ہوگا تو چہرے کے حوالے سے نرمی آتی چلی جائے گی۔ چنانچہ ہمارے بزرگان دین خاص طور پر وہ مفتیان کرام جو یورپ کے ہاں جاتے ہیں، وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ بھئی خواتین کا پردہ اتنا کافی ہے کہ وہ چہرہ کھلا بھی رکھ لیں اور باقی جسم کو کور کر لیں تو یہ کافی ہے۔ تو وہاں کے ماحول کے اعتبار سے وہ وہاں کے ماحول کے اعتبار سے، اور ظاہر ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کی تعداد کم ہے، لیکن ایک مسلمان ریاست میں تو ہم دینی احکام کی پابندی کرتے ہیں نا، تو وہاں تو رخصت مل سکتی ہے، لیکن یہاں تو رخصت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عام حالات کے اندر چہرے کو بھی ڈھکنا چاہیے، لیکن مثلا خاص حالات ہیں، عدالت ہے، پیشی ہے، ڈاکٹر ہے، ہاسپٹل جا رہے ہیں، نادرہ جا رہے ہیں، پاسپورٹ کے لیے جا رہے ہیں، مثلا امیگریشن کے اندر ہے، وہاں پر آپ کو باقاعدہ چہرہ دکھانا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر چہرہ کھلا رکھا جائے گا تو جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے بھی حرمین کا ذکر کیا، ایک اور بات ذہن میں آئی، یعنی ہم نے تو ہمیشہ یہی پڑھا ہے اور آپ جیسے افراد سے سیکھا ہے کہ عورت تنہا عمرے پہ یا حج پہ نہیں جا سکتی، ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے۔ اچھا، اب ایک اجازت مل گئی ہے کہ اگر عورتیں گروپ کی شکل میں آ رہی ہیں تو ان کو وہ بغیر محرم کے آ سکتی ہیں، تو کیا یہ اجازت شرعی اعتبار سے بالکل درست ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اس کے اندر بھی پیچھے لاجک وہی ہے، اگر فتنے کا فساد کا اندیشہ زیادہ ہوگا تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے۔ مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، لا تسافر امرأۃ الا ومعها محرم، عورت سفر نہ کرے تنہا مگر یہ کہ اس کے ساتھ کوئی ذو رحم محرم ہو، جب تک کوئی محرم نہیں ہوگا وہ تنہا سفر نہ کرے، یہ ہے اصل۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چیز دیکھتے ہوئے کہ اصل اس کی جو لاجک اور ریزن ہے وہ فتنے کا ہے، لہذا اگر خواتین کی جماعت النسوہ، عورتوں کی ایک سقہ عورتوں کی جماعت جا رہی ہے تو وہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں، لہذا ان کے ہاں چونکہ اجازت ہے، ہمارے ہاں بھی اب مفتیان کرام نے اس کے اندر کچھ رعایت دینے شروع کر دی ہے، بالخصوص جبکہ سعودیہ کے اندر بھی یہ باقاعدہ اجازت مل گئی ہے، اب وہ محرم کے بغیر بھی عورت جا سکتی ہے۔ اگر عورت کی عمر 45 سال ہو گئی ہے تو وہ جا سکتی ہے۔ لیکن میں ایک بات یہ ضرور عرض کرتا ہوں کہ وہاں پر کافی ساری چیزوں کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، آپ ان تمام تبدیلیوں کو درست نہیں کہہ سکتے، وہ جو نئی حکومت کے جو نئے اقدامات ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، وہ الگ ڈیبیٹ ہم اس میں نہیں جانا چاہتے، لیکن یہ جو خاص قسم کا مسئلہ ہے اس کے اندر، لیکن انہوں نے تو انیق صاحب اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ جماعت بھی نہ ہو عورتوں کی۔ کہاں؟ کس نے؟ حکومت سعودی عرب نے۔ نہیں، یہ ہے باقاعدہ اجازت ہے، اگر عورت تنہا پاکستان یا کسی ملک سے اپلائی کرتی ہے تو وہ جا سکتی ہے۔ اچھا جی، یہ نئے اقدامات میں یہ بات آئی ہے، یہ بات درست نہیں ہے، اس کی تو گنجائش ہو سکتی ہے جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں کہ 8-10 خواتین ہیں، پڑوسن کی کوئی اور عورت بھی آ جائے جزاکر، اس کی تو گنجائش ہو سکتی تھی، کچھ رخصت اور رعایت ہو سکتی تھی، لیکن اگر تنہا عورت کے جانے کا قانون ہو تو یہ بات درست نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں دیتا دین۔ ٹھیک ہے، بالکل غلط۔ محمد جاوید صاحب دبئی سے، میرا رمضان میں نکاح طے ہوا ہے، کیا روزے کی حالت میں نکاح جائز ہے؟ اس میں کوئی شرعی ممانعت تو نہیں؟ اور عمرے کے دوران نکاح ہوگا، یہ بھی بتا دیجئے مفتی صاحب کہ حالت احرام میں اگر نکاح کیا جائے تو جائز ہے، نکاح ہو جائے گا؟ حالت احرام میں اور حالت روزہ میں نکاح جائز ہے، ٹھیک ہے، روزے کی حالت میں بھی نکاح ہو سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، اسی طرح حالت احرام میں بھی نکاح ہو سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں، مگر ان دونوں حالتوں میں ازدواجی تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہوگا، جب تک حالت احرام سے لڑکا لڑکی باہر نہ آ جائے اور جب تک روزہ ختم نہ ہو جائے، میاں بیوی کا ازدواجی تعلق قائم کرنا ناجائز اور حرام ہے، باقی شرعاً نکاح میں کوئی حرج نہیں۔ حدیث کے اندر ہے تزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میمونۃ وہو محرم، حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا حالت احرام میں، ٹھیک،
حالت احرام میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھا، یہ نکاح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت احرام میں. تو حالت احرام میں نکاح کے اندر شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، کر سکتے ہیں، نکاح ہو سکتا ہے. اور ہمارے ہاں آج کل کچھ یہ رواج بھی چل چکا ہے کہ جو اصحاب ثروت حضرات ہیں وہ مسجد نبوی شریف میں جا کر کے نکاح کرتے ہیں، اچھی بات ہے، برکت آتی ہے. حرم مکی شریف میں جا کر کے نکاح کرتے ہیں، اچھی بات ہے، بالکل صحیح ہے، کر سکتے. اور ظاہر ہے وہاں پر لڑکا لڑکی پھر نکاح کے بعد اگر وہ عمرہ کرنا چاہیں، طواف کرنا چاہیں، زیارتیں عبادتیں کرنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے. نکاح کے بعد والی زندگی کا آغاز عبادات کے ساتھ، ذکر کے ساتھ اور تسبیحات کے ساتھ، طواف کے ساتھ، زیارت حرمین کے ساتھ اگر ہو رہا ہو تو بہت اچھی بات ہے. البتہ صرف اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ حالت احرام یا حالت روزہ کے اندر ازدواجی تعلق چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں شادی کے بعد جسے ہم کہتے ہیں ہنی مون، جس کا کوئی تعلق دین سے تو ہے نہیں، لیکن اگر کوئی میاں بیوی زندگی کے سفر کا آغاز کرے تو کیا ضروری ہے کہ وہ مغرب جائیں، کیا ضروری ہے کہ وہ فاریس جائیں، وہ عمرے سے اپنی یہ جو میریٹل لائف ہے اس کا آغاز کریں. بہت مبارک اقدام ہے، بہت مستحسن اقدام ہے. انڈونیشیا میں، ملیشیا میں یہ ایک رواج ہے. تو ہمارے پاس بھی یہ نو بیہاتہ جوڑا جائے، عمرے پہ جائے اور وہاں سے آغاز کرے. لیکن انیق صاحب ایک بات میں آپ کی اجازت سے عرض کر لوں، ہنی مون کی جگہ پر حرمین جائیں تو بہت اچھی بات ہے، اور ہم نے کہا کہ مستحسن ہے، آپ نے بھی اس کی تحسین کی، بہت زبردست. لیکن اگر فرض کرو ہنی مون پر یا ویسے نہیں جاتے، حرمین نہیں جاتے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن یہ جو ملیشیا اور انڈونیشیا کے برخلاف بر صغیر میں جو رواج چلا ہوا ہے کہ 80-90 سال کے بعد جا کر کے حج کرنا ہے، خدارہ کسی طریقے سے کمپین چلا کر اس رواج کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. حج مجاہد کا کام ہے. حاجی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں مجاہد سے مشابہت قرار دی ہے. مشابہت کہاں قرار دے رہے ہیں حاجی کی؟ نمازی سے بھی ہو سکتا تھا، روزہ دار سے بھی ہو سکتا تھا. نہیں، الحج کل جہاد، حج جہاد کی طرح ہے. جیسا کہ جہاد میں کوئی 80-90 سال کا بوڑھا تو نہیں جا سکتا، جوان آدمی جاتا ہے. تو اسی طریقے سے حج کے اندر بھی جوان آدمی کو جانا چاہیے. بہت دکھ کے ساتھ، بہت غم اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے جب بھی حج پر جانا پڑتا ہے جو بوڑھا آپ کو نظر آئے گا وہ بر صغیر کا ہوگا، وہ پاک و ہند کا ہوگا. اب تو اللہ بچائے، بعض لوگوں کا یہ بھی اب جملے آنا شروع ہو گئے، خاص طور پر یہ جو حج کے گروپ چلانے والے آرگنائزرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں اس بوڑھے بابا جی کو تو اولاد نے مرنے کے لیے بھیجا ہے. استغفر اللہ. اور یہ بات درست بھی ہے، وہ نظر آ رہا ہے آنکھوں سے دیکھتے ہیں. بھائی جو بندہ اپنے گھر سے نکل کے محلے کی مسجد تک نہیں جا سکتا، آپ اس کو عرفات کے رش میں بھیج رہے ہو، آپ منی مزدلفہ کے رش میں بھیج رہے ہو. اور یقین جانے وہاں ایسے ایسے مناظر سامنے آتے ہیں جو ناقابل بیان ہیں. اور کئی دفعہ سچی بات ہے ان کی مدد کرنے کو دل کرتا ہے، لیکن کہاں تک مدد کریں گے بھائی آپ؟ کیونکہ سب سے پہلے تو اپنی مدد کرنی پڑتی ہے. یہ بات ہے کہ ہم اپنے کو سنبھالیں. یا کوئی ایک پاکستانی بیچارہ وہ کوئی چیخ رہا ہے اور وہ مقامی زبان میں چیخ رہا ہے، یہی ہے مقامی زبان میں جو اس کو سمجھ میں نہیں آتی. اچھا وہ مقامی زبان میں اردو میں نہیں، جی وہ اگر کوئی پشتو والا ہے، بلوچی والا ہے، سندھی والا ہے، اب وہ یہ یعنی کوئی پنجابی بول رہا ہے، پشتو بول رہا ہے، بلوچی بول رہا ہے، تو رکنا پڑتا ہے جان بوجھ کر کے. بھائی یہ تو ہمارے ملک سے آیا ہے نا یہ آدمی. ہاں بابا جی کیا حال ہے؟ وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے. اور پھر بوڑھی خاتون اگر ہو، بوڑھی خاتون، اور عجیب و غریب قسم کے مسائل. اتنے مسائل ہوتے ہیں جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں. برائے کرم یہ جو ناظرین اور سامعین سن رہے ہیں، حج فارغ وقتوں کی کہانی نہیں ہے. حج اس طرح کا معاملہ نہیں بعد میں چل کر کے کر لیں گے، یہ نہیں ہے، بلکہ حج فریضہ ہے، اعلیٰ درجے کا فریضہ ہے. یہ ایسی عمر کے اندر کریں جس عمر کے اندر جا کر کے تمام ارکان اور مناسک حج آداب و شرائط کے ساتھ آپ ادا کر سکیں. فرائض تک پورے نہیں ہو رہے ہوتے. میری تو عادت ہے، نہیں سب آپ کو یہ بات بتا دوں، ایسے بوڑھے حضرات جب واپس آتے تو میں ان سے جب حال احوال کرتا ہوں تو حال احوال میں ان کے کھانے کا پوچھ لیتا ہوں. ان کا یہ پوچھ لیتا ہوں ہوٹل کہاں تھا، قریب تھا، دور تھا، چائے، کھانا، شربت، جوس، بیڈ، کھانا پینا. لیکن کبھی ان سے میں حج کے مناسک کے بارے میں نہیں پوچھتا ہوں. وہ جو بات بیان کرتے ہیں 5 منٹ کے اندر ہی سمجھ میں آ جاتے ہیں ان پر تو 4 دم واجب ہو چکے تھے، اللہ اکبر، 3 دم واجب ہو چکے تھے. اب ایسی صورت میں پھر ہم ان کو بولے وہ بھی پریشان ہوں گے، اگر ہم نہ بولے تو مشکل ہے کہ بھئی اب ہم نہ بولیں تو گویا ہم نے شریعت کا فتویٰ روک دیا. چھیڑی ہے نا. میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں ان کو دیکھ کر اور ان کی حالت دیکھ کر کہ کیا انہوں نے حج کے تمام مناسک ادا بھی کیے ہوں گے. یہ بڑا کوشچن، بہت بڑا سوال ہے. جی کہ ان کے یعنی جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا
کہ خود کو سنبھالنا مسئلہ ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی، بالکل. وہاں یہ ہوا کہ چشمہ گر گیا اور ایک چپل، ظاہر چپل پہنے ہوئے ہوں گے تو ایک چپل نکل گئی پاؤں سے، تو دوسری چپل بھی، اب ایک چپل پہنے ہوئے ہیں ایک چپل نہیں پہنے ہوئے تو ڈس بیلنس. تو میں نے دوسری چپل بھی اتار دی کہ ننگے، اس گرمی میں ننگے پیر اور چشمے کے بغیر ہم چل نہیں سکتے. تو چشمہ اب اچھا جھک نہیں سکتے چشمہ اٹھانے کے لیے، چشمہ اٹھانے کے لیے جھکے، وہ ریلا ہے اس میں، وہ ایک بوڑھا بابا، وہ ایک بوڑھی عورت، وہ کیسے کام سروائیو کرے کر ہی گی؟ نہیں سکتے جی، نہیں سروائیو کر سکتے. اللہ اکبر. اور بہت دکھ ہوتا ہے، اور ہمارا مذاق اڑتا ہے. جی تمام ممالک والے بھی اور عرب کے حضرات بھی، وہ مذاق اڑاتے ہیں باقاعدہ طور پر. ایسا ہی اور باقاعدہ طور پر وہ اس کی کراہت اور برائی بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، اچھا وہ پوری دنیا سے آ رہے ہیں، ملیشیا سے آ رہے ہیں، جکارتا سے آ رہے ہیں، فلائٹیں آ رہی ہیں، ماشاءاللہ نوجوان ہر کام اچھے انداز میں کر رہے ہیں. انڈونیشیا کے آپ دیکھ لیں، ایون کہ آپ وسطی ایشیائی ریاستوں کو دیکھ لیں، جہاں سے بھی آ رہے ہیں. لیکن بر صغیر کا یہ ایک بڑا المیہ ہے، یہاں پر سارے بوڑھے بوڑھے حضرات کو بھیجا جاتا ہے، اور وہاں بڑے عجیب قسم، پھر خاص طور پر وہ بوڑھے حضرات جو دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور پریشانیاں پیش آ جاتی ہیں. بہت پریشانیاں ہوتی ہیں. اس رواج کو ختم تو کرنا در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، عبادات جوانی کی عبادات. اصل تو یہی ہے. مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں. پہلا سوال، السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ ڈالر اور سونے کو منافع کی غرض سے خریدنا درست ہے یا نہیں؟ بالکل درست ہے، جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ڈالر اگر کوئی خرید کر کے رکھ لیتا ہے اور پھر اس کو قیمت کے بڑھنے پر وہ بیچتا ہے تو کوئی حرج نہیں. سونا اگر کوئی خرید رکھ لیتا ہے تو بعد میں بیچتا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں. صرف ایک بات اس میں یہ ہے، ملکی قوانین کی پابندی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اسمگلنگ نہیں کرنا. ہاں، مثلا ملکی قوانین کا یہ ہے کہ آپ ایک خاص لمٹ تک تو ڈالر رکھ سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ ڈالر کو اوپن مارکیٹ سے لے لینا اور رکھ لینا، جیسا کہ ہمارے ہاں ملک کے اندر بے شمار مرتبہ اس طرح کے اکانومی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اوپن مارکیٹ سے ڈالر لے لیے جاتے ہیں، مارکیٹ میں ڈالر ختم ہو جاتا ہے. اس طرح کا کام کرنا یہ درست نہیں ہے، قانون شکنی ہے. پھر اسی طریقے سے اگر ڈالر کو ڈالر کے بدلے میں بیچا جا رہا ہوگا تو کمی بیشی کرنا جائز نہیں ہوگا. بالکل برابر سرابر. ہاں، ڈالر کو پیسے کے مقابلے میں اگر بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن پھر ریٹ وہ ہو جو سرکاری ریٹ ہے، جو سرکاری ریٹ ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ڈالر اور پیسے کا سرکاری ریٹ ہوتا ہے نا ایک، وہی ریٹ ہونا ضروری ہے. لیکن اس پر تو عمل نہیں ہوتا. یعنی یہاں پاکستان میں تو اس پہ عمل نہیں ہو رہا نا، کہ مارکیٹ کا ریٹ الگ ہے ڈالر کا، اور جو اسٹیٹ بینک کا ریٹ ہے وہ الگ ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شرعاً سود تو نہیں ہوگا، خلاف جنس ہونے کی وجہ سے اپ ڈاؤن کرنا جائز ہے. اپ ڈاؤن کرنا جائز ہے اور اوپر نیچے قیمت کر لینا شرعاً شریعت کے اعتبار سے جائز ہے، مگر قانون شکنی ہے نا. یہاں تو ہم کو قانون کے مطابق بھی جواب دینا ہے، شریعت کے مطابق بھی. شریعت کی روح سے جائز ہے لیکن قانون شکنی ہے، لہذا قانون شکنی کرنا غلط ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو منی لانڈرنگ ہے، یہ سارے کے سارے معاملات ہیں، ہنڈی کے ذریعے بھیجنا، قانون کے اعتبار سے کیا ہے. تو اسی لیے پھر ہم جب فتویٰ لکھتے ہیں تو فتوے کے اندر ہم باقاعدہ یہ لکھتے ہیں ملکی قوانین کی پاسداری اور پابندی کی جائے. سمگلنگ ہے، آپ بتائیے سمگلنگ کے حوالے سے کیا ہے. باقاعدہ ایک آدمی ہے، فرض کرو ایران سے، وہ کوئی جوس لے آتا ہے، بسکٹ لے آتا ہے، سرف کے ڈبے لے آتا ہے، میرا پیسہ ہے، حلال پیسہ ہے، میں وہاں سے یہ ساری چیزیں لے کر کے آتا ہوں، کپڑا ہے، میں یہاں پر بیچتا ہوں، تو شرعاً تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سمگلنگ قانون کے اعتبار سے، ریاست اور اسٹیٹ کے قانون کے اعتبار سے تو یہ غلط ہے. اس لیے پھر ہم جب فتویٰ لکھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں یا اس جیسے ذمہ دار فورم پر ہے تو ہم وہاں پر یہ کہیں گے کہ شریعت کے اعتبار سے بھی تمام شرعی احکام کی پاسداری ضروری ہے اور ملکی قوانین کی پاسداری بھی ضروری ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شرعی قوانین بھی اور ریاستی قوانین دونوں کی پاسداری. اب اس ضمن میں ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ اگر ریاستی قوانین شرعی قوانین سے متصادم ہو جائیں تو؟ متصادم ہونے کی صورت میں شریعت کو ترجیح ہوگی اور دیکھا یہ جائے گا کہ یہ جو کچھ تصادم ہو رہا ہے یہ کس مسئلے کے اندر ہو رہا ہے. دیکھیں، بنیادی طور پر میں آپ سے بات عرض کرتا ہوں، اگر مسئلہ مجتہد فی ہے، مجتہد فی کا مطلب کیا ہے؟ فقہ کا مسئلہ ہے اور اس میں ڈیفرنس آف اوپینین ہے اور دیگر فقہا کے نزدیک اس کی گنجائش ہے، اگرچہ فقہ حنفی میں اس کی اجازت نہیں. اب اگر حاکم مسلمین، خلیفۃ المسلمین، سلطان وقت، اگر وہ
فقہ حنفی کے علاوہ کسی اور کے مطابق وہ کرتا ہے تو وہ جائز جائز ہے، ہے۔ ٹھیک ہے، اب حکومت کی پاسداری ٹھیک ہے، وہ کرنا جائز ضروری ہے۔ لیکن فرض کریں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے بنیادی شرعی احکام سے متصادم ہے تو پھر لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں ہے جس میں خالق کی نافرمانی ہے۔ مثلا اگر اللہ نہ کرے کوئی حکومت یہ کہہ دے شراب حلال ہے، نہیں ہو سکتی ہے بھائی، حکومت 1000 مرتبہ بولتی رہے شراب حلال نہیں ہو سکتی ہے، قرآن کے اندر اس کا تذکرہ آ گیا، 7ویں پارے میں اس کا تذکرہ آ گیا، جا بجا اس کا تذکرہ آ گیا، الخمر کو کیا کہا گیا، رجس کہا گیا، نجس من عمل الشیطان کہا گیا، فاجتنبوہ کہا گیا، رک جاؤ، احتراز کرو، اجتناب کرو۔ تو اس طرح کے اگر بنیادی قرآن و سنت کے احکام ہیں اور حکومت وقت اس کے خلاف اگر چلی جائے کبھی خدا نخواستہ تو پھر شریعت کو ترجیح ہوگی، حکومت کی اطاعت درست نہیں ہوگی۔ ہاں اگر مجتہد فی مسئلے کے اندر، فقہی مسئلے کے اندر معاملہ ہے تو ایسی صورت کے اندر دیگر فقہا کے نزدیک اگر ڈیفرنس آف اوپینین اور گنجائش ہو تو حاکم وقت اس میں تبدیلی کر سکتا ہے، اور حاکم وقت کو یہ اختیار شریعت نے دے رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ریاست یہ نہیں کہتی جی ہاں، مثال کے طور پر کہ شراب جائز ہے، حلال ہے، وہ نہیں کہتی، لیکن وہ اپنی ریاست میں شراب پیدا کرنے کی فیکٹریز لگاتی ہے، اس پر ریونیو کماتی ہے، ایکسائز ڈیوٹی لیتی ہے، اور پورے شہر میں، پورے ملک میں، یعنی پوری ریاست میں وہ کچھ دکانیں کھولتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ شراب جائز ہے، حلال ہے۔ تو اس کا یہ عمل جو میں نے بیان کیا، یہ عمل کسی مسلمان ریاست میں جائز ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس کے حرام اور ناجائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جو حکام، جو مقتدرہ، جو حکمران یہ کام کریں گے، ناجائز اور حرام کام کر رہیں گے، سخت گناہگار ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلے دور کے اندر، پچھلے ادوار کے اندر تو باقاعدہ عام طور پر یہ جو اس طرح کی دکانیں کھولی جاتی ہیں تو یہ ہندوؤں اور غیر مسلموں کا نام لے کر کے، لائسنس ان کے نام پر، ہندو اراکین پارلیمان نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر کے کہا ہے کہ ہمارے نزدیک بھی غلط ہے اور ہمارا نام استعمال نہ کرو۔ استعمال خود کرتے ہیں مسلمان، نام ہمارا استعمال کیا جاتا ہے۔ چاہے آپ جا کر کے وائن شاپس کے باہر جو گاڑیاں لائن پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، مسلمان نوجوان ہوتے ہیں، میری مسلمان بہنیں ہوتی ہیں، ہمارے برادران اسلام ہوتے ہیں، دور دور تک آپ کو غیر مسلم نظر نہیں آئے گا۔ تو حرام اور ناجائز، اور حکومت اس گناہ کے اندر شریک ہے۔ البتہ اب یہاں ایک اور نقطہ ضرور سمجھ لینا چاہیے، اسلام انارکی کا دین نہیں ہے۔ اب یہ دوسرا نقطہ بھی بیان کرنا ضروری ہے۔ یہ شراب خانے اگر حکومت وقت کھولتی ہے، حرام کام کرتی ہے، مفتی، عالم دین اور ایک دینی اسکالر، ایک امام مسجد، ایک عالم، اس کا فریضہ یہ کہ وہ یہ بولے کہ یہ حرام کام ہے، مگر اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں قوت نافذہ نہیں ہے، اس کے پاس اختیار نہیں ہے۔ حکومت تک یہ بات پہنچا دے۔ اچھا، خرابیاں کہاں پیدا ہوتی ہیں حنیف صاحب؟ جب امام صاحب ایس ایچ او بن جاتے ہیں، جب مفتی قاضی کا منصب بھی چھین لے وے، جس وقت عالم دین آئی جی پولیس کا کردار بھی ادا کرنے لگ جائے، تو یہ اصل میں شریعت اس کو صحیح قرار اس لیے نہیں دیتی کہ ہر ایک کی حدود ہے۔ آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ کا جب کہا جاتا ہے آتو زکا، آتو زکا، آتو زکا، کیا مطلب اس کا؟ زکوٰۃ ادا کرو، لیکن یہ حکم غریب پر آئے گا ہی نہیں۔ یہ حکم ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آسمان سے جو اترا، یہ براہ راست متوجہ اور مخاطب ہے مالداروں کو۔ ٹھیک ہے بھائی جہاد کرو، لیکن کیا مطلب ہے 90 سال کا بوڑھا جہاد کرے گا، عورت جہاد کرے گی؟ نہیں، یہ جوانوں کو حکم جائے گا، زکوٰۃ کا حکم مالداروں کی طرف جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے دکانیں بند کر دو، قانون اس طرح کا نہ بناؤ، اور اگر شاپنگ مال کے اندر وائن شاپس کھلی ہوئی ہیں بند کرو، یہ کام حکومت وقت کا ہے، ٹھیک، عالم دین کا نہیں ہے، امام مسجد کا نہیں ہے۔ خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ بھائی یہ دیکھو سی ڈیز کی دکانیں ہیں یا وائن شاپ ہے، امام صاحب محلے کے لوگوں کو لے کر کے نکلتے ہیں، توڑو اس کو، اس کے شیشے توڑو، اس کے دروازے توڑو، اس کی کھڑکیاں توڑو، اس کو پکڑو مارو۔ یہ امام صاحب کے فرائض منصبی میں شامل نہیں ہے۔ ہم یہ ضرور بول سکتے ہیں یہ حرام کام ہے، ناجائز کام ہے، جمعے کا خطبہ اس پہ پڑھایا جائے، لوگوں کو حکمت کے ساتھ سمجھایا جائے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ آپ مبلغ اسلام ہیں، داعی اسلام ہیں، مگر آپ ایس ایچ او نہیں ہیں، آپ ڈی جی رینجر نہیں ہیں، آپ آئی جی پولیس نہیں ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ جو نمازی ہیں، نمازی ہیں، یہ رینجر کے جوان اور پولیس کے اہلکار نہیں ہیں۔
آپ اپنے آپ کو کس منصب پر لے کے گئے؟ اسی طریقے سے آپ جج بھی نہیں ہیں، قاضی بھی نہیں ہیں، تو حدود میں رہنا ضروری ہے، ہر ایک کو اپنے دائرہ کار میں رہنا ضروری ہے۔ اسلام جہاں یہ احکام دیتا ہے وہاں اسلام انارکی کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، ڈسپلن، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نظم و ضبط والا دین، دستور حیات اسلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو متعلقہ حکام ہیں ان تک دین کی بات پہنچا دی جائے کہ ریاست کے حکمران کی ذمہ داری ہمارا دین یہ متعین کرتا ہے، آپ اس پر عمل کیجئے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کریں تو ہمارا کام تھا وما علینا الا البلاغ، الا البلاغ، آپ کی مرضی۔ مفتی صاحب کچھ سوالات لیتے ہیں۔ جناب والا ویڈیو کوئسچن۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کی قدر کس طرح کرنی چاہیے؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ اکبر۔ اللہ کی قدر کا قانون یہ ہے کہ ان المحب لمن یحب مطیع، جو جس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ محبت سب سے پہلے اتباع و اطاعت کی شکل دھارے، سب سے پہلے وہ شکل اختیار کرے اتباع و اطاعت کی۔ تو اللہ کی اتباع کیسے ہوگی؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، وہ تو اللہ کے رسول کی اتباع ہو رہی ہے صلی اللہ اب یہ علیہ یاد رکھیے سب سے پہلی بنیادی بات تو یہ، پہلے تو یہ نقطہ سمجھ لینا چاہیے کہ جناب آپ اللہ کی قدر کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کی اتباع، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ آپ اللہ رب العزت کی محبت کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اطاعت احکام خداوندی، شریعت کے احکام کی اتباع۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے لیے طریقہ کار دو چیزیں، کتاب اللہ اور رجال اللہ۔ اللہ نے یہ دو طریقے بھیجے ہیں، کتاب اللہ سے مراد قرآن، رجال اللہ سے مراد صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ نقوش ہیں، یہ نفوس ہیں، یہ نقوش منتقل ہو نفوس کے اندر، یہ احکام کاغذ پر لکھے ہوئے ہیں، ان کا جسمانی سرتاپا وجود باڈی پر آپ کو نظر آئے، اس کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ اللہ رب العزت جاری فرماتے ہیں۔ لہذا سنت کا اور قرآن کریم کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ مختصر جملے کے اندر قرآن اور اسوہ حسنہ، سبحان اللہ، قرآن اور اسوہ حسنہ، بس اس کو اختیار کرے، یہ گویا آپ نے اللہ کی قدر کر لی، اللہ کے احکام کی اطاعت کر لی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی اتباع کر لی۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت خود تو دنیا میں تشریف نہیں لے کر کے آ جائیں گے کہ وہ دکھائیں اور بتائیں، کہ بات یہ ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صلی فرمائی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا کہا گیا قرآن کریم کے اندر؟ الا لیطاع باذن اللہ، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع، نہیں بھیجا ہم نے رسول کو مگر اس لیے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے۔ تو جب اس کی اطاعت کی جائے گی، اوپر اصل میں تو شریعت کے احکام کا جو دائرہ اور جو ترتیب ہے اطیعوا اللہ ہے، اطیعوا اللہ طریقہ کار روڈ میں اطیعوا الرسول ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولی الامر کے اندر دو قسم کے افراد، صحیح صالح حکمران، مسلمانوں کے حکمران، اور فقہا اور علماء، سبحان اللہ۔ وہ جو کچھ اجتہاد کر کے آپ کو صحیح راستہ بتائیں گے وہ اطیعوا الرسول ہوگا، اور جو اطیعوا الرسول ہوگا وہ اطیعوا اللہ ہوگا۔ کیا بات، یہ روڈ میپ پہ اس کو اختیار کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اگر یہ جو اولی الامر ہیں اس سے پہلے اطیع کا لفظ اللہ نے نہیں لکھا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اگر اولی الامر اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول کی منازل سے نہیں گزرا تو کیا اس اولی الامر کی اطاعت کی جائے گی؟ دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ اولی الامر سے پہلے اطیعوا کا لفظ کیوں نہیں آیا؟ وہ اسی لیے نہیں آیا کہ اولی الامر چاہے علماء ہوں، چاہے فقہاء ہوں، چاہے حکمران ہوں، خلیفۃ المسلمین ہوں، سلاطین مسلمین ہوں، ٹھیک، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بذات خود مستقل بذات ہی نہیں ہے، ان کو اتباع کرنی، ان کی اتباع کرنی ہوگی اطاعت رسول کی روشنی میں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ مستقل بذات نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے حلال و حرام نہیں کر سکتے، حلال اور حرام کی اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول پر ختم ہو چکی ہے۔ لہٰذا اگر یہ اس منازل سے نہیں گزرے، لہٰذا اگر وہ ان کے متصادم احکام بتاتے ہیں، تو پھر جیسا کہ میں نے پہلے تفصیل بتا دی ہے، اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول کو مانا جائے گا، اولی الامر کو چھوڑ دیا جائے گا، اللہ اکبر، چاہے وہ عالم ہو، چاہے فقیہ ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے وہ کوئی حاکم وقت ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔
السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ انسان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا مطلب لکھا ہے، کہ مطلب انسان کس طرح اپنی اصلاح کر سکتا ہے قرآن مجید سے؟ جناب والا دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ۔ اب یہ انقلاب کا سلیبس اور نصاب بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر، مومنین پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک کو رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا۔ وہ پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو جو پہلا کام ہے وہ ہے تلاوت آیات قرآنی۔ اب جو تلاوت کا لفظ کہا جاتا ہے تو مشکل یہ ہے کہ تلاوت کا لفظ جب بھی ہم بولتے ہیں، ہمارے ہاں عام طور پر اس کا مفہوم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے الفاظ و نقوش قرآن کی ریسائٹیشن پڑھتے چلے جاؤ۔ تو بھائی یہ ہے نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ اس کا جز ضرور ہے، کافی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عام ہے، خاص نہیں۔ یہ جز ہے، کل نہیں۔ اصول یہ نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ کے اندر دونوں باتیں ہیں، تلاوت الفاظ آیات قرآنی پلس تدبر آیات قرآنی۔ چنانچہ آپ دیکھیے سورہ محمد آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ کیوں نہیں قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ تلاوت آیات پلس معنی، ترجمہ، تفسیر، اور یہی آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہم تلاوت آیات نہیں کرتے اولا، اور اگر کرتے ہیں تو ترجمہ نہیں سمجھتے۔ 70 سال بیت گئے، 80 سال بیت گئے، 90 سال بیت گئے، ایک نمازی ہے جاتا ہے اور مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہے، اور وہ 70-80 سالوں سے لإلاف قریش پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ کا ترجمہ کیا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب کا ترجمہ کیا ہے، اللہ اکبر، اس کو پتہ ہی نہیں ہے انا اعطیناک الکوثر کا مطلب کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ میں پڑھ رہا ہوں جس کے بغیر کوئی نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ جزاک اللہ۔ کہ الحمدللہ رب میں تو اگلی العالمین۔ صورتوں کا بتا رہا ہوں، لیکن آپ نے صحیح کیا کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، اس کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں پتا، اور اس کو پتہ ہی نہیں مالک یوم الدین کیا ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو کتنا بڑا المیہ ہے، کتنا دکھ کا اور حادثے کا مقام، اور حادثے سے بڑھ کر حادثہ یہ ہوا کہ حادثے کا احساس ہی نہیں ہے۔ اتنی زندگی گزر گئی ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جو آیتیں پڑھتا ہوں اس کا ترجمہ اور معنی کیا ہے، تو وہ اترے گا کیسے، عملی طور پر کیسے شکل اختیار کی جائے گی۔ تو یہ اسی وقت ہے جب اس کا ترجمہ اور قرآن کریم سے جو سوال تھا اس بچے کا کہ اصلاح کیسے کروں میں اپنی ذات کی، تو سبحان اللہ کہ قرآن کریم جو میں پڑھ رہا ہوں اس کے معنی مفاہیم کیا ہیں۔ کم از کم 3 آیتیں روز پڑھیں، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، سمجھیں، اپنے اندر اتاریں، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اپنے محلے کے کسی عالم دین کی خدمت میں حاضری دیں اور جانیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا مخاطبت کر رہا ہے۔ اور ایک اور بات مفتی صاحب ابھی ذہن میں آئی کہ ہم اہل ایمان ہیں، الحمدللہ ہمارے فخر کی بات ہے، تو یا ایھا الذین آمنوا کی جتنی آیات ہیں جو 89 ہیں، 89، یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطبت کر رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو۔ پھر میں قرآن کریم کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھوں کہ میرے چہرے پر گرد تو نہیں پڑی ہوئی، بالکل یہی بات، اور اگر گرد پڑی ہوئی ہے تو میں اس گرد کو قرآنی آیات کی روشنی میں صاف کر دوں۔ اور یہ کام نوجوانوں کو بھی کرنا چاہیے، گھر میں ماں کو بھی کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے، باپ کو بھی یہ کام کرنا چاہیے، اسکول کے ٹیچر کو بھی یہ کام کرنا چاہیے، گھر کے خاندان کے بزرگ اور بڑے کو بھی یہ کام کرنا چاہیے، تاکہ اسے معلوم ہو اس ماں کو کہ میں ایک امتی ماں ہوں یا نہیں۔ بالکل ایسے ایک باپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک امتی باپ ہوں یا نہیں۔ ایک ٹیچر کو آپ نے کہا نا، ایک ٹیچر جو اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے تو اسے معلوم ہو کہ استاد تو ہوتا ہی ہوتا ہے، ٹیچرز پروفیسرز ہوتے ہیں، لیکن میں امتی پروفیسر ہوں، تو زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے، پیراڈائم شفٹ ہو جاتا ہے۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون، آپ تشریف لائے، اور حسب روایت ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے سیکھا۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ ہم اپنے علماء کے ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں قیام صبح میں، اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ 2 دن ہم نے کیوں رکھے ہیں سوال و جواب کے لیے، تاکہ سوالات جو آپ کی جانب سے آتے ہیں ہمارے پاس
وہ ہم مفتی صاحب کی خدمت میں رکھیں، اور مفتی صاحب لاجواب نہیں کرتے، مفتی صاحب قائل کرتے ہیں کہ یہ اللہ فرما رہا ہے، اور جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا وہی ہمارے مسائل نہیں جانے گا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تمام مسائل کا حل ہم تک پہنچاتا ہے علماء کے ذریعے۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا اور پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حلال دنیا حساب ہے اور حرام دنیا عذاب۔ حلال دنیا حساب ہے اور حرام دنیا عذاب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔